السلام علیکم. آج سوچ ہے آپ کی میں ایک نئی سوچ کے ساتھ حاضر ہوا ہے آپ کا میزبان یا حیدر بخاری. آپ سب کو میرا سلام. آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی الگ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اس کے اوپر شاید سوچا نہیں، یا سوچا تو اس کو منظر عام پہ لانے کی کوشش نہیں کی. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم جرم کو جنس سے جوڑ دیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو یہ مرد ہوگا، اور کبھی ہم عورت کو اس کی عورت ہونے کی سزا دیتے ہیں، جبکہ جرم کا تعلق کسی بھی جنس سے نہیں ہوتا. مجرم کو اس کی سزا ملتی ہے. مجرم کا کوئی مونس نہیں ہے. جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملتی ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم پہلے قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہ اچھا اس کی جنس یہ ہے، یہ مرد ہے تو یہی غلط ہوگا، اور عورت ہے تو یہ مظلوم ہوگی. لیکن کبھی کبھی معاملات کچھ الٹ بھی ہو جاتے ہیں، جس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اظہر محمود ایک پروفیسر تھے، میو کالج میں پڑھاتے تھے. ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا ہے کسی طلبہ کو. اب یہ الزام لگ جانا بہت ہوتا ہے. ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ الزام لگ گیا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا ہے. یہ صرف رومر ہے ابھی، اور اس رومر کی وجہ سے جو ضلالت، جو تذلیل آپ کی ہوگی تمام معاشرے میں، آپ کے دوست، آپ کی فیملی، آپ کی بیوی، کس کس کو آپ ایکسپلینیشن دیں گے کہ میں نے نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں تھا. اب وہ انسان کس مینٹل پریشر اور سائیکلوجیکل ٹراما میں سے گزرا ہوگا، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن خوش قسمتی ایک یہ ہوئی کہ جو ڈسپلنری کمیٹی تھی اس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ یہ سارا اپنے اوپر بوجھ برداشت نہیں کر سکا، اور وہ چلا گیا دنیا سے. اس نے خودکشی کر لی. نیشنل وائلنس اگینسٹ مین NVAM کے ایک سروے کے مطابق، جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے USA کی گورنمنٹ کا، 92,748 مرد جنسی ہراسگی کا نشانہ بن چکے ہیں. اب اس میں ایک ریشو ہے جو کہ 0.3 عورتوں کی ہے اور 0.1 مردوں کی ہے. عورتیں اس کا زیادہ نشانہ بنتی ہیں، اور تمام تر ہمدردی میری ان تمام عورتوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اس اذیت کو سہا، اور ان کے مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. جتنی اذیت انہوں نے سہی اس سے ڈبل ٹرپل سزا اس انسان کو ملنی چاہیے جس نے کسی عورت کے ساتھ ایسا کیا. لیکن میرا تو صرف کہنا یہ ہے کہ جس مرد کے ساتھ ایسا ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ عدل کریں، بات تو کریں. کم سے کم اس بارے میں ایک ورڈ تو سپریڈ کریں کہ جن مردوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ مرد کر رہے ہیں، چاہے وہ عورت کر رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ عورت کے ساتھ کچھ برا ہوا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. تو اب عورتوں کو عورتوں کے خلاف لڑانے کا مقصد نہیں ہے، نہ مردوں کو مردوں کے خلاف، اور خاص کر مردوں کو عورتوں کے خلاف کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد صرف ایک ہے کہ جو جرم سرزد ہوا ہے اس کی سزا اس مجرم کو دی جائے. ایک اور مثال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ جنیرک اس کے اوپر میں بات کروں گا، کیونکہ تفصیلات میں تو بہت سی اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی گوگل پہ بھی. بہت سارے مجرم جو کنوکٹ ہوئے ریپ کیسز میں USA میں، 26 سال بعد، اس میں کئی رینون کیسز بھی ہیں. ایک فٹ بالر تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا. اپنی پوری زندگی جیل میں گزارنے کے بعد پتہ لگا کہ باہمی رضامندی سے ایک تعلق قائم ہوا تھا، اور اس نے فالس ایکیوز کیا تھا اپنے بوائے فرینڈ سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ شاید وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہوا، یا شاید وہ اس کو چھوڑنا چاہتا تھا. تو اس نے آخری دفعہ ایک تعلق قائم کر کے کہہ دیا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے. ایک فہرست ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں، اس کی ایک فہرست ہے کہ گنتے تھک جائیں گے، اتنے زیادہ مردوں کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے. میں وثوق سے کہتا ہوں، میں آج تھانے جا کے یہ کہوں کہ 2 لڑکیوں نے مجھے ہیومیلیٹ کیا، میں نے ہیراسڈ فیل کیا ہے، غلط مذاق کیا ہے، یا مجھے بات پسند نہیں آئی، وہ میرے اوپر ہنسیں گے، وہ کہیں گے پاگل انسان، یہ کتوں آگے. ہمارے معاشرے میں اس کو سزا یا جزا کی تو بات کی بات ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے. اس چیز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ جذبات، احساسات مرد میں بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے عورت میں. کیونکہ ہم نے لیجٹ بنا کے پیش کیا ہوا ہے مرد کو کہ مرد تو سخت ہوتا ہے، مرد تو رو نہیں سکتا. بس اسی کی سزا بھی مل رہی ہے پھر. اچھا، ایک قصہ اپنے دوست کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہوا کچھ یہ کہ اس کا جھگڑا ہو گیا اپنی ایک سینئر فیمیل کولیگ کے ساتھ. جب ہم آفس کلچر میں ہوتے ہیں نا، تو ہم
یہ نہیں کہتے کہ یہ لڑکی ہے، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، دونوں آپ برابری کی بات کرتے ہیں نا، پھر دونوں برابر ہیں، اتنی ہی سزا کا بھی حقدار ہوں گے آپ اگر آپ غلطی کریں گے، اتنی ہی آپ کو رعایت بھی ملے گی۔ اب ہوا یہ کہ جھگڑا ہوا، تو جہاں وومن کارڈ کھیلنا ہوتا ہے وہاں کھیل دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جھگڑے میں ہیراسمنٹ کا الزام لگا دیا گیا، اس کے اوپر کہا گیا کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ غلط طریقے سے بات کی اور زیادتی کرنے کی الیجڈ کوشش کی۔ اب یہ بات جب آفس میں پھیلی تو ایک کمیٹی بیٹھی، اب کمیٹی کے سامنے وہ بے قصور ٹھہرا، لیکن اس نے جاب سے ریزائن کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آتا جاتا بندہ اسے چھیڑتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ بھائی یہ کس کو چھیڑا تم نے، الزام ہے تم پہ، یہ بات ہوئی ہے، اور وہ یہ پریشر نہیں برداشت کر سکا، اس نے جاب چھوڑ دی۔ یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ جہاں عورت کا نام آ جائے گا نا، پتہ ہوتا ہے کہ اس کو تو گالی پڑنی پڑنی ہے۔ میری آنکھوں دیکھا حال ہے، ہم فیس جمع کروانے بیٹھے ہوئے تھے، میرا دوست ساتھ تھا، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور ایک منہ ماری ہو گئی، جس طرح دو لڑکوں میں بھی ہو جاتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہاتھا پائی ہو جائے۔ اب جھگڑا ہوا، تھوڑی سی وربل آرگومنٹ ہوئی، جس سے ہوئی وہ خاتون تھیں، جھگڑا ختم ہو گیا، سب معاملہ رفع دفع ہو گیا، وہ بھی چلا گیا، بات آئی گئی ہوگی۔ 3 دن بعد ایک لیٹر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت فلاں موقع پہ ایک پریگننٹ عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو ہیراس کیا، اس کو ملسٹ کیا۔ یہ ورڈز ہیں، ہیراسمنٹ کا وہاں پہ ورڈ ہے، اور جب ہیراسمنٹ کا ورڈ آ جائے پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کی جو گواہی دی تھی، جو 2-3 عورتیں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھیں، انہوں نے ٹیسٹمنی دی ہوئی تھی اس کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب غلط ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جہاں پہ آپ غلط ہوتا دیکھیں کسی مرد کے ساتھ، اس کا ساتھ دیں۔ جہاں پہ آپ عورت کے ساتھ غلط ہوتا دیکھیں، عورت کا ساتھ دیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ عورت ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ کیونکہ بعض موقعوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایکویلٹی کا پرچار کرنے والوں کو جب ایکول سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو پھر انہیں اپنی کمزوریاں، اپنا مرد یا عورت ہونا یاد آ جاتا ہے۔ تو اس چیز سے خود بھی محفوظ رہیں اور اگلے کو بھی ایسا مت کرنے دیں کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے۔ اس کوشش کے ساتھ، اس شمع کے ساتھ، اس ایک آرزو کے ساتھ کہ ہم اپنی خیالات میں تھوڑی تبدیلی لائیں گے اور ہم ان معاملات کو بھی دیکھیں گے جو کہ اوجھل ہیں ہماری نظروں سے لیکن ہیں ہمارے سامنے ہی۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کھل کر کہہ دیا، باقی سوچ ہے آپ کی۔